اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ونبینا وشفیعنا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ھذا صراط المستقیم، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم نے برابر سلسلہ میرا مجالس کا ہے، اور آج یہ 9ویں مجلس ہے۔ کوشش تو یہی کی تھی کہ ہر پہلو پر روشنی ڈال سکوں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے عبادت کو پوری طرح سے تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی۔ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ نے جو ہے مقصد حیات انسانی سمجھا دیا کہ ہم نے صرف اور صرف تم کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب صرف اور صرف کے تو مطلب یہ ہوئے نا کہ ہر وقت ہمیں عبادت کرنا ہے، کوئی کام نہیں، وہ ہر وقت عبادت کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے لیکن عبادت کرنا ہے، اور زندگی میں یہ طے کر لینا ہے کہ ہمیں وہ عمل کرنا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو۔ تو ساری عبادتوں پر نظر ڈالتے ہوئے آج میں اس عبادت کا ذکر کر رہی ہوں جو اگر کر لی تو تم یہاں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہو، یہاں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہو۔ دیکھیے، جب عبادتیں کر لیں اور نعمتوں کا تذکرہ آیا تو کہا ان کو نعمتوں کو شامل کرو، تو کس کا ذکر آیا؟ جب نعمتوں کو گنوایا گیا تو ایک رشتے کا ذکر آیا کہ ان کا اقرار کرو، وہ تھے والدین۔ کہا کہ ان کا اقرار کرو، جتنا اقرار کرو گے اتنا تم ہمارے قریب آؤ گے۔ جب عبادتوں کا ذکر آیا تو ساری عبادتوں کے بعد ایک یہ عبادت ہوئی کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، کہا جتنا تم ان کے قریب آتے جاؤ گے اتنا ہمارے قریب آؤ گے، اور سمجھ لو اتنا ہی تم جنت کے قریب آ جاؤ گے۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد۔ آپ غور کیجئے، جہاں جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے ارشاد ہو رہا ہے، دیکھو ان کے سامنے جانا، توجہ سنیے گا، جو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں والدین کے حقوق کے اوپر جو ہے ذرا روشنی ڈال دوں۔ آج کل جو ہے حقوق تو ادا کیے جا رہے ہیں لیکن کتنی ریاکاری ہے، آپ کو اس وقت خود اپنے آپ فیصلہ کیجیے گا یہ مجلس سننے کے بعد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے آؤ تو شانوں کو جھکا کر آؤ، ان سے جو ہے کبھی بلند آواز سے بات نہ کرنا، اونچی آواز سے بات نہ کرنا، ہمیشہ نظر نیچی کر کے ان کے سامنے آؤ، اور یہ سب کر لینے کے بعد بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے حق ادا کیا ہے۔ یہ سب کر لینے کے بعد ساری ان کی خدمت کرو، اگر انہیں تمہیں سہارے کی ضرورت ہے تو ان کو گود میں لے کر چلو، اگر یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کا سہارا بن جاؤ، اور یہ سب عبادت ہے۔ یہ اللہ کو عمل بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ جب کوئی بھی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے نا تو آپ کو معلوم ہے مرحبا کے نعرے جو ہیں فرشتے اور ملائکہ جو ہیں بلند کرتے ہیں، یہ اتنی پیاری عبادت ہے، اور دعا ہے کہ اس عبادت سے کسی کو محروم نہ کرنا پروردگار۔ یہ سب کر لینے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر ایک مرتبہ ہم سے دعا مانگو، ہاتھ جوڑ کر دعا مانگو ان کے لیے۔ کون سی دعا مانگو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار جس طرح سے انہوں نے ہم پر رحمت کی ہے، ہماری پرورش میں جو ہے انہوں نے رحمت کی ہے، پروردگار اسی طرح سے ان پر بھی رحمتوں کا نزول کر۔ یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہماری جو ہے محنت کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ بار الہ ان کو زندگی میں جو ہے کوئی پریشانی نہ آنے پائے، ان پر رحمتوں اور نعمتوں کا نزول کر۔ اور اس کے بعد یہ دعا یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہاں پر یہ نہیں کہہ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، جہاں پر اللہ نے کہا کہ صرف ہماری عبادت کرو، توجہ سنیے گا،
صرف ہماری عبادت ہے، وہیں فوراً آگے آ گیا وَوَصِّلْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانًا، فوراً آ گیا کہ تم کو جو ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایک طرف اللہ کیا کر رہا ہے؟ صرف ہماری عبادت، اس کے بعد اور جہاں پر بھی اپنا تعارف کراتا ہے وہاں پر ساتھ میں والدین کا تعارف کرا دیتا ہے، وہاں پر والدین کا تعارف کرا دیتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص ہے، وہ جاتا ہے مولا علی کے پاس، مولا کیا بتائیں ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی اور اب ہم جا رہے ہیں ایک ضروری کام کے لیے، آپ کوئی دعا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک دعا بتا دیجئے جس کو ہم پڑھیں اور گھر سے نکل جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ جب جاتے ہیں ناکامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ دیکھو جس دن تمہیں جانا اس دن، اب دیکھیے اللہ کا ذکر آ رہا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر آ رہا ہے وہیں تھوڑی دیر کے بعد جو ہے والدین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ جو ہے وہ بھی رب ہے اور اولادوں کے لیے والدین بھی رب ہیں۔ اللہ جو ہے کل سب کے لیے جو رحمان ہے، والدین ہمارے لیے رحمان ہیں۔ اللہ سب کے لیے رحیم ہے، والدین ہمارے لیے رحیم ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ دیکھو جب کوئی مشکل آئے تو اس دن جس دن تمہیں جانا ہے اس دن صبح کی نماز قضا نہ کرنا، صبح کی نماز پڑھو، اس کے بعد کس کی زیارت کرو؟ قرآن کی زیارت کرو۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیے اب اللہ کا تذکرہ ہوا اور فوراً اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوں تو اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ نماز ادا کی، اس کے بعد تم نے قرآن کی زیارت کی اور پھر اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر کے یا ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر فوراً چلے جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ لیکن یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہ ہونے پائے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے والدین کو بہترین لباس پہنا دیتے ہیں اور جگہ جگہ جا کر کہتے ہیں دیکھو ہم تو پرانے لباس جو ہیں، وہ عبادت نہیں ہوگی، آپ سمجھ لیجئے۔ کیونکہ کسی بھی عبادت میں ریاکاری ہوتی ہے نا تو یہ عمل اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا دیکھا ہماری ماں آئی تھیں، دیکھو ہم کتنے بہترین لباس پہنا رہے ہیں، انہوں نے ہم کو جو ہے پرانی اترنے پہنا کر جو ہے بس سمجھ لیجئے سب ختم ہو گیا۔ ان کے ساتھ نیکی کرو اور اس کا تذکرہ کبھی بھری محفل میں نہ کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اب میں آپ کو جو ہے دو جملے میں پہلا احسان تو بتا دوں۔ ہم لوگ جو ہیں عربی زبان میں احسان کے مطلب وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو اردو زبان میں ہوتے ہیں۔ ہم احسان مطلب کسی کے اوپر کوئی کام کر کے جو ہے کہتے ہیں ہم نے احسان کیا، نہ، خوش اخلاقی سے جو ان کے ساتھ آؤ۔ اب احسان تو میں بتاؤں کہ ہاتھ جوڑ کے پوچھا پالنے والے ان کے ساتھ احسان کیسے کریں؟ بھئی احسان جب تمہاری سمجھ میں آئے گا نا، احسان اس کام کو کہتے ہیں کہ جو پہلے کیا جائے۔ جیسے ایک میں مثال دے دوں، احسان سمجھ میں آئے گا تب آپ کی کہ ہم والدین پر کیسے احسان کریں۔ معلوم ہوا کہ جو کام میں پہل ہوتی ہے، میں ایک دنیاوی مثال دے رہی ہوں، مان لیجیے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری پڑوسن آئی اور اس نے میرے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھی بھیج دیا، میرا کھانا بھی پکا دیا، میری خیریت بھی پوچھ لی اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ تھوڑے دن کے بعد دیکھیے یہ جو ہے یہ احسان ہوا کیونکہ اس نے جو ہے پہل کی ہے۔ اب تھوڑے دن کے بعد وہی حالت اس کی ہوئی، وہ بھی بیمار ہوئی، میں بھی گئی۔ جانے کے بعد میں نے بھی اس کے بچوں کو تیار کیا، میں نے بھی کھانا پکایا، میں نے بھی خیریت پوچھی، تو یہ احسان نہیں ہوا، یہ بدلہ ہوا۔ اب ذرا اپنی جگہ بیٹھ کے دیکھو کہ کس طرح کیا کریں، کیسے احسان کریں۔ پروردگار تو نے کہہ تو دیا ہے لیکن یہ تو بتا دے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم ان کو ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں تو معلوم ہوا وہ پہلے ہی کھلا چکے ہیں۔ اگر ہم ان کو تھپک کے سلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پہلے ہی سلا چکے ہیں۔ اگر ہم ان کو بہترین لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پہلے ہی ساری تو قربانیاں دے کر وہ پال چکے ہیں نا۔ اپنی جوانی کی قربانی دے کر ہماری پرورش کی، اپنی بھوک کی قربانی دے کر یہ خود بھوکے رہے، پہلے ہم کو کھلا دیا۔ اپنی نیند جو اتنی بہترین نعمت ہے اس کی قربانی دی، خود جاگتے رہے، پہلے تمہیں سلایا، اب تم کیسے احسان کرو گے؟ تو جب پوچھا گیا ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، مولا بتائیے، تو مولا نے پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ خواہش ظاہر کرنے سے پہلے جو ان کی ضرورت ہے وہ تم پوری کر دو۔ ان کی خواہش، ان کو تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے لیکن وہ نہ کہیں، اس سے پہلے جو ہے تم جو ہو ان کی ضرورت پوری کر دو۔ اور آپ سنیے، کبھی آگے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے آگے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا، دسترخوان پر بیٹھنا،
تو پہلے ہاتھ نہ بڑھانا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ اس طرف بڑھ جائے کہ جو ان کی خواہش ہے پہلے لینے کی۔ بھائی چوتھے امام ہیں کہ ان کی تو والدہ کا انتقال، وہ بالکل چھوٹے سے تھے، جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو جو ہے شہربانو کی کنیز نے جو ہے پالا تھا، جن کو وہ ماں کہتے تھے۔ ان کو یہ شکایت ہوئی کہ کبھی بھی جو ہے وہ امام جو ہے وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے۔ بس جب امام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں دسترخوان پر کھانا اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ وہ میری ماں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں دسترخوان پر بیٹھوں اور اس لقمے کی طرف ہاتھ بڑھا دوں کہ جو میری ماں کی خواہش تھی۔ اب سمجھ میں آیا احسان کسے کہتے ہیں؟ اور اس کے بعد احسان یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھو۔ جو باتیں انہوں نے نہیں کی ہیں وہ جس میں تم پہل کرو گے تو اس کے لیے احسان ہوگا۔ یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہیں، یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہیں۔ جتنے قریب ان کے آؤ گے اتنے قریب جو ہے تمہاری جنت آنے لگے گی۔ یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہیں، لیکن آسان نہیں ہے۔ دیکھیے حج عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، کا گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، اس طرح جھڑتے ہیں جیسے پتے جو ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ بہترین عبادت ہے، لیکن ذرا حاجیوں سے پوچھیے کہ یہ عبادت کتنی مشکل عبادت ہے، کہاں کہاں کے اوپر جو ہے وہ ہم کو تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، لیکن وہ تکلیف اس لیے تکلیف نہیں لگتی کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہیں، لیکن اس کے لیے تم کو کتنے امتحان دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے کبھی کبھی ایسی بات جھڑکنا نہیں، بالکل تیور بدل کے بات نہ کرنا۔ صبح اٹھ کے اگر تم نے اس کو مسکرا کے دیکھ لیا نا تو تمہارے پہلے جتنے گناہ کیے تھے اللہ نے کہا ہم نے معاف کر دیے، اور اس کے بعد کہا کہ 70 دن کی نمازوں کا تمہیں ثواب مل گیا اگر صبح اٹھ کر تم نے مسکرا کے دیکھ لیا۔ میں باریکیوں کی طرف بتا رہی ہوں، عبادتوں کا سلسلہ تھا، ایک بہترین عبادت ہے، میں چاہ رہی ہوں اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ چھٹنے نہ پائے، کوئی پہلو چھٹنے نہ پائے، ادب کے ساتھ آنا۔ اس کے بعد جو ہے جہاں پر اطاعت کا کہا گیا ہے وہاں پر جہاں اپنی اطاعت کو بتائیے وہیں پر والدین کی اطاعت بتائیے۔ تو دیکھیے والدین کہا گیا ہے، ماں اور باپ برابر والدین کہا گیا ہے۔ تو ایک بار مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے پاس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک شخص آیا اور آ کر پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ میری عبادت کرو، رسول کی عبادت کرو، علی کی عبادت کرو اور والدین کی عبادت کرو، تو آپ یہ بتائیے کہ کس کی عبادت کے لیے زیادہ زور دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ارشاد ہو رہا ہے ماں کی عبادت کرو۔ پھر اس نے پوچھا ماں کی عبادت کریں؟ کہا ہاں ماں کی عبادت کرو۔ پھر پوچھا ماں کی عبادت کریں؟ آپ نے فرمایا ماں کی اطاعت کریں؟ کہا ہاں ماں کی اطاعت کرو، اطاعت کے لیے فرمایا۔ ماں کی اطاعت 3 مرتبہ جب وہ پوچھ چکا کہ اطاعت پروردگار، اطاعت رسول، اطاعت امام کے بعد جو ہے جو اطاعت آتی ہے تو انہوں نے کہا ماں کی اطاعت۔ اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ باپ کی اطاعت۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ماں کا مرتبہ کیا باپ کے مرتبے سے بلند ہے؟ احسان کرنے کے لیے تو والدین کو کہہ رہا ہے نا اللہ، نہیں مرتبہ بلند نہیں ہے۔ اللہ کو عبادت، توجہ سنیے گا، اس عبادت کو میں روشنی نہیں ڈال سکی، مجھے بہت تکلیف ہے۔ قربانی بہت پسند ہے، قربانی جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور ماں نے تمہاری پرورش میں 3 ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جس کے اجر میں اس کو جو ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت اللہ نے قرار دی ہے اور اس کا مرتبہ جو ہے بلند کر دیا گیا ہے۔ 3 قربانیاں دی ہیں تمہاری پرورش میں، اس نے بھوک کی قربانی دی، اس نے اپنی نیند کی قربانی دی، اور اس کے بعد ان سنہرے لمحوں کی قربانی دے دی کہ جس کا انسان انتظار کرتا ہے، وہ ہے جوانی۔ ادھر تم آغوش میں آئے، جوانی کو ضعیفی میں بدل دیا۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ ایک تحفہ دیا گیا ہے کہ ماں کے پاس بیٹھو تو بہتر یہ ہے کہ پیروں کے پاس بیٹھو، ماں کے پیروں کے نیچے جنت قرار دے دی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ میں عبادت بتا رہی تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے جب ختم ہو گئی مجلس تو ایک بیٹی نے کھڑے ہو کے کہا کہ کیا اس ماں کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہے کہ جس نے پیدا کرنے کے بعد گود میں بھی نہ لیا ہو؟ کیا اس ماں کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہے کہ جس نے جو ہے وہ کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھا ہو، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ میں نے کہا بالکل اس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ انہوں نے کہا پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ان لمحوں کے لیے جو ہے ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے کہ 9 مہینے تک وہ تمہارا وزن لے کے چلی ہے،
تم اگر بچے کی کتابیں لے کر جو ہے جب بچہ آتا ہے اور بھاری بستہ لے کر چلتی ہو تو جگہ جگہ پر روکتی ہو، کبھی جو ہے بچہ ہاتھ میں لیتا ہے، کبھی تم لیتی ہو، اتنا وزن لے کر تنہا چلی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی رہی اور مسکراتی رہی، کبھی سوچ کر بھی نہ سمجھنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ماں نہیں ہے کہ جس نے گود میں نہیں کھلایا، اور وہ ماں نہیں ہے کہ جس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلانا نہیں سکھایا، نہ، ماں وہ ہے کہ جس کے بطن سے تم پیدا ہوئے ہو، اس نے اپنے خون سے سینچ کر تم کو جو ہے پالا ہے۔ کبھی تصور بھی نہ کرنا، اور اگر ایسا تصور کر لیا تو یہ گناہ کبیرہ میں آ جائے گا۔ اگر اس کے بعد یہاں باپ کے لیے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ باپ ظالم ہو، لیکن اس وقت بھی تمہیں اللہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ اس کے سامنے تم اف کر لو۔ اگر عربی میں اف سے بھی چھوٹا کوئی الفاظ ہوتا تو وہ استعمال کیا جاتا، اف نہ کرنا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، عبادت ہے نا، اس کے قریب آؤ گے تو بالکل عابد بن جاؤ گے، جنت تمہارے لیے جو ہے راستہ دیکھے گی، سارے دروازے کھل جائیں گے، جس دروازے سے دل چاہے جاؤ۔ لیکن ہر عبادت میں امتحان ہے، تو یہ سخت امتحان بھی ہے، تمہارا بہت سخت امتحان ہو۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ تم سے راضی ہے تو ہم تم سے راضی ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے جو ہے اف کیا ہے، اگر تم اونچی آواز سے جو ہے اس سے بولے ہو تو یہ تمہیں معاف کر دے گی، لیکن ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ سمجھ لو، ہر عبادت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تم معافی مانگو گے معاف کر دیں گے، لیکن اس عبادت سے اگر تم منکر ہوئے، والدین کے سامنے جو ہے بلند آواز سے بولے، تو کہتے ہیں یہ تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس اس کے بعد اب یہ میں نے آغاز کیا ہے، اب انجام تک لے کر آ رہی ہوں عبادت کو، انجام تک لے کر آ رہی ہوں عبادت کو، بہترین عبادت کی طرف آپ لوگوں کو موڑ رہی ہوں۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، کہا مولا جب بھی ہم آتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ احسان کرو، والدین پر احسان کرو اور حق ادا کرو، حق ادا کرو، تو آج ہم حق ادا کرائیں۔ مولا مسکرائے کہ مرنے کے بعد بھی تو یہ آیت نہیں بدلتی ہے کہ ان کی خدمت کرو، تو مرنے کے بعد بھی تو یہی کہہ رہا ہے اللہ کہ ہاں تمہیں ان کے ساتھ جو ہے سلوک کرنا ہے، حق کہاں تم نے ادا کیا؟ کہا مولا ہم بہت کم سنی میں ہی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہم نے ماں کی خدمت کرتے رہے، اور اس کے بعد ماں نابینا تھی، ہم اس کی لاٹھی بنے رہے، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پیروں سے بھی جو ہے محتاج ہو گئی، ہم اس کو گود میں لے کر جانے لگے۔ توجہ سے سنیے گا آپ لوگ، یہ سب جو کرتے ہیں نا تو آپ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم کمال کر رہے ہیں، لیکن سنیے ہر اسٹیپ پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں، کہ گود میں لے کر چلنے لگے۔ آج ہماری ماں کی یہ خواہش تھی کہ مجھے تم طواف کعبہ کرا دو، مولا آج کاندھوں پر بیٹھا کے، خدا گواہ ہے کاندھوں پر بیٹھا کے آج میں نے جو ہے طواف کعبہ کرا دیا۔ مولا آپ بتائیے حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولا مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تم سن سکو گے، یہ جو تم نے اتنی خدمت کی ہے نا، ایک لوری کا تم حق ادا نہیں کر پائے۔ لوری کے مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ ایک پل جو پالنا جھلایا جاتا ہے اس کو ایک بار جھلا دو اور ادھر آ جائے، اسے کہتے ہیں لوری۔ تم ایک لوری کا بھی جو ہے تمہاری پیدائش میں جو اس نے درد کو برداشت کیا ہے، اس کے ایک درد کا بھی جو ہے تم حق ادا نہیں کر پائے، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا کیا نیت تھی، کیا جذبہ تھا۔ جب تم جو ماں کو طواف کرا رہے تھے تو تمہاری نیت کیا تھی؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری نیت کیا تھی؟ مولا آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن تم بتاؤ، جب تم طواف کرا رہے تھے تو کیا کہا تھا؟ پروردگار بس اب اس کی مشکل کو آسان کر دیں۔ جب تم اپنے یہاں اپنی بیوی کو بیاہ کے لائے تو تم نے کیا کہا؟ تم نے یہ کہا کہ دیکھو چند دن کی مہمان ہے، اس کی تم خدمت کر لو، لیکن یہی ماں سنو، تم کیا حق ادا کرو گی؟ یہی ماں جب تم چھوٹے سے تھے تو ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ لوگ تمہارے پاس آنے سے پرہیز کرتے تھے، یہ کلیجے سے لگا کہ تم کو ٹہلایا کرتی تھی، یہ کلیجے سے لگا کر جو ہے تمہیں ٹہلایا کرتی تھی، اور کیا دعا کرتی تھی؟ تم نے دعا کی پروردگار بس اب اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ تم نے فنا کی طرف دعا کی، وہ تمہیں کلیجے سے لگا کر کہتی تھی کہ پروردگار میری زندگی اسے دے دے۔ کیا حق ادا کرو گی تم؟ پوری زندگی کبھی تصور بھی نہ کرنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا جو تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ تم یہ بہترین عبادت کر رہے ہوگے، اس وقت تمہاری امتحان کی منزل آئے گی۔ ایسا ہوگا کہ والدین دونوں میں سے کوئی بھی اگر ضعیف ہو جائے گا تو ایسی بات کرے گا جو تمہیں قابل برداشت نہیں ہوگی۔ تم تو عادی ہونا اس بات کی کہ جو تم نے کہا وہ انہوں نے کر دیا۔ اگر کہا ابا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے، اماں ہم کو گود میں لے لو، انہوں نے گود میں لے لیا، چاہے کتنی تکلیف ہوئی، ہر خواہش کو تمہاری پوری کرتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کوئی ایسی باتیں کریں گے جو تمہیں قابل برداشت نہیں ہوں گی۔ بس توجہ سنیے گا، وہ تمہارے امتحان کا وقت ہوگا۔ اس وقت اگر تم نے اف کی تو تمہاری ایک ایک عبادت چھین لی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہاں تک کہ دیکھیے یہ ہے والدین کے لیے، آپ غور سے سنیے گا کہ مستحب نماز میں اگر جو ہے تمہاری ماں تمہیں آواز دے دے، ماں تمہاری بیمار ہے اور تمہیں پکار لے کسی مشکل میں ہے، تو تم جواب دے دو فوراً، تم جواب دے دو فوراً۔ اگر ذرا سا بھی کہتے نہیں ہیں اس کا دل دکھایا، بار بار رسول اللہ پاس آتے تھے کہ وہ میری ماں مجھ سے ناراض تھی، تو رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ کہا کبھی سوچنا بھی نہیں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ وہ کبھی تم سے ناراض ہوتی نہیں ہے، ہمیشہ جب تم کوئی غلط بات کرتے ہو تو وہ معافی مانگتی ہے پروردگار سے، پروردگار میرے بچے کو معاف کر دے، اسے منظور نہیں ہے کہ کسی وجہ سے بھی تم جو ہو وہ جہنم میں جاؤ اور اسے جنت میں جانا ہو، جنت میں جانا ہو۔ اب اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور وہ بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں آپ کو۔ ایک بیٹے تھے اور ایک ماں تھی۔ اب آپ سن لیجئے، ایک بیٹا تھا اور ایک ماں تھی، جو یہ کہتے نہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا اور حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد سنیے، جو آج کل کے حالات ہیں، اس لیے میں یہ مجلس پڑھ رہی ہوں، جو حالات ہیں والدین اور اولادوں کے درمیان جو آ رہی ہیں باتیں، اس کے لیے میں مجلس پڑھ رہی ہوں۔ ایک ماں تھا اور ایک بیٹا تھا۔ ماں کی ایک آنکھ تھی، بیٹا چھوٹا سا تھا۔ ماں کی ایک آنکھ تھی اور ایک آنکھ نہیں تھی۔ تو جب بیٹا جو تھا وہ کیا کہتا تھا کہ اماں تمہاری ایک آنکھ ہے، اماں دیکھو۔ اس کے بعد جب بیٹا بڑا ہوا تو کیا کہنے لگا کہ نہیں اماں تم جو ہو ایسا کرو کہ تم ہمارے دوستوں کے سامنے نہ آیا کرو۔ وہ چپ رہتی تھی، بالکل چپ رہتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی۔ الغرض جو ہے وہ بیٹا جوان ہوا اور وہی جو ماں کہتی ہے وہی کہتی ہے کہ بیٹے کے لیے ایک دلہن لے آئے کہ جس سے وہ ہمارے بچے کی خدمت کرے گی اور ہمارے بچے کی خوشحالی بڑھتی جائے گی۔ لے کر آ گئی دلہن۔ شادی کے دوسرے دن وہ کیا کہتا ہے، توجہ سے اس واقعے کو آپ لوگ سن لیں۔ دوسرے دن وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اماں صبح صبح تم باہر نہ آیا کرو، صبح صبح باہر نہ آیا کرو، ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے تم اندر ہی رہا کرو، صبح صبح باہر نہ آیا کرو۔ کیوں بیٹا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، اور کہا ہوتا ہے کہ صبح صبح اس کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ ماں ہے نا، سب معاف کرتی چلی جا رہی ہے۔ تم گناہوں کے دریا میں ڈوب رہے ہو، وہ دعا کر رہی پروردگار اس غلطی کو معاف کر دینا۔ سب سے زیادہ معاف کرنے والی، ہر عالم میں معاف کرنے والی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ سب باتیں ہونے لگیں تو انہوں نے کہا بیٹا بہتر یہ ہے کہ تم جو ہو سکون کے ساتھ رہو، تم ایک اپنا گھر تلاش کر لو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ رہو، میں اپنے اس مکان میں رہوں گی اور برابر میں آ کر تم سے ملاقات کرتی رہوں گی۔ بس لڑکا جو تھا وہ اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر چلا گیا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا، بچہ نہیں آیا، تو ماں جو تھی تڑپ کر گئی اس سے ملنے کے لیے، اتنے دن سے دیکھا نہیں تھا۔ اب جو ماں گئی تو وہاں پر اس کے بچے کی برتھ ڈے جو ہے منائی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ماں نے دق الباب کیا، ویسے ہی بیٹے نے کیا کہا، بہت غور سے سنیے گا کہاں پر لے کر جا رہی ہوں۔ ویسے ہی بیٹے نے یہ کہا اماں اس وقت آ گئی تم، اماں اس وقت جو ہے بہتر یہ ہے کہ میں تم سے آ کے مل لوں گا، اس وقت یہاں میرے یہاں فنکشن چل رہا ہے، تم واپس چلی جاؤ اور میں تم سے آ کر مل لوں گا۔ ٹوٹ گیا دل، ٹوٹ گیا دل۔ کہا بیٹا بہت دن سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے جو ہے وہ میں آ گئی تھی۔ چلی گئی گھر۔ گھر جانے کے بعد اس نے ایک خط لکھا اور جس کا کرائے پر رہتی تھی کہہ دیا کہ دیکھو جب میرا بیٹا آئے تو یہ خط جو ہے اسے دے دینا، کیونکہ میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں۔ بیٹے نے دیر کر دی، بیٹا پھر مہو ہو گیا۔ کافی دنوں کے بعد یاد آیا کہ میری ماں آئی تھی، چلو اس سے ملاقات کریں۔ اب جو گھر پہنچا، دق الباب کیا، باہر وہ عورت تو نکل کے آئی کہ جو ماں کے ساتھ اس کے رہتی تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ تمہارے گھر سے جب واپس آئی تو کلیجہ تھامے ہوئے آئی تھی، کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ اس کے اوپر اتنا غم طاری ہوا کہ پھر وہ بستر سے اٹھ نہیں سکی
اور وہ جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ ایک تم کو خط دے کر گئی ہے، میں نہ دیتی، میں تم کو خط نہ دیتی، تم اس لائق نہیں ہو کہ اولاد کہا جائے، تم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری ماں ضعیف بھی ہو چکی ہے، تم نے کبھی پلٹ کے اس کو پوچھا؟ اور اس کے بعد کچھ ایسی اذیت دی، میں نہ دیتی، لیکن اس نے یہ کہا تھا، اس کی وصیت تھی کہ یہ ضرور خط جو ہے وہ پڑھ دے دینا اور کہنا میرے بیٹے سے کہ اس خط کو ضرور پڑھ لے۔ اب آپ سن لیجئے، ختم ہو گیا واقعہ نا، اب آپ سنیے توجہ سے۔ بیٹے نے خط پڑھا، بیٹے نے خط پڑھا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ سامنے کھڑے ہو کر وہ عورت کہنے لگی کہ خط میں کیا پڑھا؟ اس نے کہا میں بیان نہیں کر سکتا۔ ماں نے لکھا تھا کہ بیٹا جس وقت جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو تمہاری آنکھ جو ہے وہ چلی گئی تھی، میں نے اپنی آنکھ تم کو جو ہے ڈونیٹ کی تھی، تم برابر میری ایک آنکھ کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تم کو، میں نے یہ نہیں بتایا تم کو کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں تمہاری ایک چلی گئی تھی آنکھ اور میں نے اپنی آنکھ دے دی تھی، میں نے تم کو کبھی یہ والی بات نہیں بتائی تھی، کبھی یہ والی بات نہیں بتائی تھی۔ ایک مرتبہ رو کر کہا اماں ہم کو معاف کر دو، معلوم ہے کہ تم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے اور وہ تمہارے لیے خیر کی دعا کرتی رہی۔ اسی لیے کہتے نہیں کہ دیکھو اوف نہ کرنا، بے عزتی کرنے کی کوشش نہ کرنا، مر جانے کے بعد اگر کوئی تکلیف تمہیں ہوئی ہو ماں کے ذریعے وہ بیان نہ کرنا، یہ اتنی پیاری عبادت ہے۔ دیکھیے کہ اگر تمہارا یہ جذبہ رہے کہ والدین کے لیے جو ہمیں زندگی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں احسان کرنا ہے ان کے ساتھ، تو تم سمجھ لو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ یہ تو اتنے واقعات ہیں لیکن میں بیان نہیں کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر یہ راضی ہے تو تم سمجھ دو اللہ کہہ رہا ہے ہم راضی ہیں، اور اگر یہ راضی نہیں ہے، کہا اگر یہ راضی ہے تو دیکھو تمہاری روزی میں برکت ہوگی، تمہیں لمبی عمر ملے گی، اور اس کے بعد موت جسم سے جو پرواز کرے گی روح، تو وہ جو ہے وہ خیر کے ساتھ تم وقت آخر تم کو جو ہے توبہ کا موقع ملے گا، اور بہت اطمینان سے تمہاری روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کرے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر یہ راضی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور میں مصائب کو رب دوں گی، کیونکہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں میرا دل یہ نہیں چاہتا ہے کہ مصائب کی کوئی کمی ہو۔ آج جو ہے وہ امیروں کی رات ہے، اور ابھی میں بتاؤں گی کہ میں نے کیوں کہا کہ یہ رات جو ہے عاشور کی رات امیروں کی رات ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک بہت مومن، بہت اچھا نوجوان ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے، سانسیں جو ہیں وہ بالکل اکھڑ رہی ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کر لے، آپ کو بلایا ہے۔ ایک یہ ہے اور ایک یہ کہ رسول خود گئے تھے اس کی عیادت کے لیے۔ بس جیسے ہی گئے ویسے ہی جو ہے وہ دیکھا کہ عجب عالم ہے، پسینے آ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ، کہا میرے منہ سے نہیں نکل رہا، نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ ان کا پڑھو محمد الرسول اللہ، کچھ نہیں، علی ولی اللہ، کچھ نہیں۔ کہا کیوں نہیں پڑھ رہے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو کیوں نہیں پڑھ رہے ہو تم یہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ سکرات کا وہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ مخاطب ہوئی اور ہونے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کی ماں زندہ ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ جب ماں آئی سرانے بیٹھی، توجہ سے سن لیجیے گا، آسان نہیں ہے یہ عبادت۔ یہ عبادت وہ ہے کہ اگر کر لی تو تم سمجھ لو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس کے بعد جو ہے ماں آئی اور رسول اکرم نے پوچھا کہ تو اس سے راضی نہیں ہے، اسے معاف کر دے، اس وقت جو ہے بہت تکلیف میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ کہا میں اس کو معاف تو کر سکتی نہیں، آپ کو معلوم ہے کم سے کم جو ہے وہ 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ جس سے میں نے بات بھی نہیں کی، اس نے اتنی بدتمیزی مجھ سے کی کہ میں خاموش ہو گئی۔ یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے ماں کے جذبے میں دیکھیے، رسول اکرم نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ معاف نہیں کرے گی، کچھ لکڑیاں لے آؤ، آگ جلاؤ اور اس کو جو ہے جلا دو، اس میں آگ جلا دو، لکڑیاں لے آؤ آگ میں جلا دو۔ بس جیسے ہی سنا انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل جو ہے اس کو کیوں آپ آگ میں جلا رہے ہیں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس کو جو تو جہنم کی آگ میں تو جلنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسی آگ میں جلا دوں۔ بس اتنا سنا کہ میرا بچہ، توجہ سے سنیے گا، عبادت کیوں ہے؟ کہا میرا بچہ
آگ میں جلا دیا جائے گا۔ کہا میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا۔ روایت میں ہے کہ چاروں طرف دیکھنے والے جس کے پسینے آ رہے تھے ایک مرتبہ آہستہ سے کہا لا الہ الا اللہ اور جسم سے روح پرواز کر گئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس عزاداران امام، آپ برابر جو ہے مصروف عبادت ہیں، اور 10 دن خاص طور سے یہ تھے جس کے دن گزر گئے، اور آج جو ہے 9 محرم ہے۔ آج کی رات میں تو خاص طور سے عبادت کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے، خاص طور سے جنہوں نے 8 تک عبادت نہیں کی ہے، اور جبکہ میں نے آغاز میں ہی بتایا تھا کہ پورے 10 دن تک آپ کو ایک تسبیح پڑھنا تھی، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ لیں، اور قل هو اللہ کی تسبیح جو ہے آپ جو ہے توحید کی 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے، اور امام حسین علیہ السلام کو آپ کو جو ہے ہدیہ کرنا تھا۔ اس کے بعد یہ کہا تھا کہ پہلی محرم سے لے کر اور 9 محرم تک اس تسبیح کو پڑھ کے آپ کو جو ہے ہدیہ کرنا تھا، امام حسین علیہ السلام کو نذر کرنا تھی یہ تسبیح، اس کے بعد دعا کرنا تھی اللہ ساری مشکلوں کو جو ہے حل کرے گا، آسان کرے گا۔ اگر جنہوں نے نہ پڑھی ہو تو اب بھی دن ہے، اب بھی جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد حسین ابن علی کو ہدیہ کر دیجیے۔ ہاں عزاداران امام، آ گئی عاشور کی رات، لیکن اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رات ہے امیروں کی رات ہے، یہ رات امیروں کی رات تھی، عاشور کی رات امیروں کی رات تھی۔ اب کون سی امیری تھی؟ بچوں کے گودیاں بھری ہوئی تھیں، مانگیں بھری ہوئی تھیں عزیز و اوقات سے۔ اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے؟ خو کا عالم تھا۔ روایت میں ہے کہ آج اس ایک بی بی کی آواز جو ہے وہ آ رہی تھی۔ جائزہ جناب زینب نے خیموں کا لینا شروع کیا۔ جناب زینب نے دیکھا، اور سب سے پہلے بھائی کے سے کچھ باتیں کرنا تھیں، اس لیے خیمے میں جا کر دیکھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ حسین جو ہیں وہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا یہ بتاؤ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اشارے سے کہا بہن خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر دیکھا، کہا میں اپنی اماں سے باتیں کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اماں روز عاشورہ جب میں بالکل تنہا ہوں گا اور جب میں گھوڑے سے گروں گا تو کوئی ہے ایسا کہ جو مجھے گھوڑے سے اتار لے؟ تو میری ماں مجھ سے جواب دے رہی ہیں کہ حسین گھبرانا نہیں، میں ایک ایک لمحے تمہارے ساتھ ہوں گی، میں اپنی ماں سے باتیں کر رہی ہوں۔ اس رات کا جو ہے واقعہ یہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لیا، اور لینے کے بعد پوری رات میں پورے کربلا کے میدان کا جائزہ لیا، اور جگہ جگہ پر بتایا کہ حبیب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا جوان ایڑیاں رگڑے گا، یہ وہ جگہ جہاں میرے شیر کے بازو قلم ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا ننھا مجاہد جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکے اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے حبیب، تم کو معلوم ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا قاسم جیتے جی پامال ہو جائے گا، سانسیں ہوں گی اور گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا، یہ وہ جگہ ہے۔ اور اس کے بعد حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ مولا نشیب میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر آئے، پوچھا اے مولا نشیب میں آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا تمہیں معلوم ہے نشیب میں میری ماں اپنے بالوں سے اس زمین کو جھاڑ رہی تھی کہ جہاں میرا صبح گلا کاٹا جائے گا، خنجر روا کیا جائے گا، میں اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ وہ رات تھی کہ سب عبادت میں تو مشغول تھے، لیکن ایک ماں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہر جگہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کبھی علی اکبر کے وہ جگہ کہ جہاں سینے پر برچھی لگے گی بیٹھ کے روتی تھی، کبھی جہاں جناب عباس کے بازو قلم ہوئے وہاں روتی تھی۔ ہاں عزاداران امام، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سب کی شہادتیں جو ہیں وہ ایک دن ہوئی ہیں، لیکن آج کی تاریخ میں اس ننھے سپاہی کی شہادت بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جو اتنا پیاسا تھا کہ رو نہ سکا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب حسین نے آواز دی جب حسین لاش علی اکبر اٹھا چکے، جب حسین
عباس کا خالی علم لا چکے، جب حسین قاسم کو گٹھری میں سما کر اٹھا چکے تو ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کر آواز دی، ہے کوئی مددگار، ہے کوئی مددگار۔ یہ آواز عرش پر حسین کے گئی۔ جعفر کہتے ہیں کہ عرش پر حسین کے گئی، وہاں عرش پر ایک فنکشن ہو رہا تھا۔ میری ماں نے آگے بڑھ کر کہا کہ جعفر جن کا واقعہ بیان کری، جعفر دیکھو حسین جو ہے میرے خیال سے بہت پریشانی میں ہے، حسین کی آواز آئی ہے، حسین مدد مانگ رہا ہے، جعفر جاؤ اور جا کر مدد کرو حسین کی، مدد کرو حسین کی۔ جعفر کہتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کر کہا، میں نے چاروں طرف تلاش کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پوچھا مولا حسین کہاں ہے؟ یہ بتا دو کہ مولا حسین کہاں ہے؟ حسین کو جو دیکھا تو مجھے حیرت ہو گئی، میرا آقا پہچانا نہیں جا رہا تھا، اتنے تیر لگے ہوئے تھے، جب لاش لینے جاتے تھے تو تیروں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ کہا میری ماں نے مدد کے لیے بھیجا ہے، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ میرے ساتھ چلو جعفر، اگر تم اس کے بعد کہو گے کہ ہاں حسین کو تم اپنی جان دے کر حسین کی جان بچانا چاہتے ہو۔ یہ کہہ کے جعفر کا بازو تھاما، قریب لائے، کہا جعفر پہچانو یہ میرا 18 سال والا علی اکبر ہے جو سینے پر برچھی کا پھل کھائے سو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، ایک گٹھری کھولی جس میں لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، کہا جعفر یہ میرا قاسم ہے، یہ حسن کی نشانی ہے جو پامال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور نہر فرات کے کنارے جا کر کہا اے جعفر دیکھو یہ میرا شیر، میرا عباس، میرا قوت بازو، میری طاقت آج ترائی پہ سو رہا ہے جعفر۔ اس کے بعد جعفر کا بازو پکڑا، ایک زمین کے پاس لے کر گئے کہ جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ پانی چھڑکا گیا ہے۔ کہا مولا یہ تو زمین تر نظر آ رہی ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے یہ وہ زمین ہے کہ جہاں میں نے ننھے مجاہد کو دفن کیا ہے جعفر، سب ختم ہو گیا، اب حسین جی کے کیا کرے گا؟ جعفر واپس جاؤ، جعفر واپس جاؤ۔ جعفر کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، لیکن جس وقت میں واپس چلا گیا، عزاداران امام جعفر واپس چلے گئے، ماں نے کہا جعفر تم واپس کیوں آئے؟ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، جاؤ حسین کی مدد کے لیے آؤ۔ جعفر کہتے جب میں واپس آیا تو قیامت ہو چکی تھی، حسین شہید ہو گئے تھے۔ عزاداران امام اس آواز پر جعفر آسمان سے آ گئے اور ایک مرتبہ خیمے میں رونے کی آواز آنے لگی۔ عاشور کی رات کو ہر خیمے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن ایک خیمہ رباب کا خیمہ جس میں علی اصغر پالنے میں تھے، جھولے میں جھول رہے تھے، رباب جو ہے لوریاں دیکھ کر انہیں سلا رہی تھیں، لیکن آج سب خیمے میں خاموشی تھی۔ معلوم ہے رباب کے خیمے سے آواز آئی، کہا کہ بلا دو، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے پھینک دیا ہے۔ آپ نے اولاد والوں کی اتنی آسانی سے سن لیا، ارے علی اصغر نے رو کر کیوں نہیں پکارا؟ یہ بچہ اتنا پیاسا تھا کہ گلا چپکا ہوا تھا، اپنے کو پھینک دیا ہے۔ بس حسین ابن علی آئے، گود میں علی اصغر کو لیا، کہا مدد کے لیے علی اصغر جو ہیں، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے پھینک دیا ہے۔ عزاداران امام آخری سپاہی میدان میں آیا، ننھا سکائی میدان میں آیا، کہا رباب بچے کو دے دو، میں اس کو پانی پلا لاؤں گا، یہ نہ کہیں کہ اگر بچے کے لیے پانی مانگتے تو ہم دے دیتے۔ ننھے مجاہد کیا جہاد کیا ہے علی اصغر نے، گود میں حسین نے علی اصغر کو لیا، ایک مرتبہ دشمنوں کو مخاطب کیا۔ یہ میرا ننھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، کوئی سمجھ رہا تھا لیکن قرآن نہیں، قرآن کی ایک آیت لے کر آئے تھے۔ حسین نے دامن ہٹایا، علی اصغر کو بلند کیا اور آواز دی، بہت پیاسا میرا بچہ ہے، ہو سکے تو اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، اس کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اولاد والے منہ پھیر پھیر کر رونے لگے، جلتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو
لٹا کر کہا۔ حسین نے فرمایا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ علی اصغر کے بہانے میں پانی مانگ رہا ہوں تو میں نے اس کے جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا ہے۔ معلوم ہوا کانوں میں آواز آئی، ہرملا بلایا گیا، قطع کر دو کلام حسین کو، اولاد والے رو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہلچل ہو جائے۔ حسین نے گود میں علی اصغر کو لیا۔ معلوم ہوا کہ ہرملا وہ نشانے باز ہے کہ کبھی اس کا نشانہ چوکا نہیں۔ ہرملا سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ 3 مرتبہ یہ تمہارا نشانہ کیسے چوکا؟ کہتا تھا مجبور تھا، جب میں نے نشانہ لگایا تو میں نے دیکھا علی اصغر کو گود میں لیے رسول اکرم کھڑے ہیں، معلوم ہوا نشانہ چوک گیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر میں نے کمان میں تیر کو لگایا اور جیسے ہی نشانے پر لگایا دیکھا کہ علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی ہیں، میرا نشانہ چوک گیا۔ تیسری مرتبہ پھر میں نے چاہا کہ علی اصغر کو نشانہ لگاؤں، گلے پر نشانہ لگاؤں، پھر میرا تیر گرا، اس لیے کہ ایسا لگا کہ حسن مجتبیٰ گود میں لیے کھڑے ہیں۔ پھر آنکھ میں پٹی باندھی، یہ نہ سمجھ لو کہ یہ ذلیل محبت کے مارے نہیں نشانہ چوک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک مرتبہ غضب ہو گیا، آنکھوں میں پٹی باندھی، نشانہ لگایا، 3 بھال کا تیر، ننھی سی گردن، جیسے ہی تیر لگا بچہ جو تھا اس نے کروٹ لے لی، تیر گلے کو کاٹتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوتا ہوا باہر نکلا، خون کا فوارہ بہنے لگا۔ میں کہتی ہوں زمین میں زلزلہ آ گیا ہوگا۔ حسین نے چلو میں خون لیا، چلو میں، اولاد والوں کلیجہ تھام کے سننا، کہتے چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف اٹھانے کی کوشش کی، آسمان نے کہا کہ اگر ایک بوند بھی خون کی آسمان کی طرف آ گئی تو ہمیشہ کے لیے کبھی پانی نہیں برسے گا، چاہا کہ زمین پر ڈال دے۔ اس کے بعد زمین سے آواز آئی کہ اگر ایک بوند بھی خون ناحق جو ہے زمین کے اوپر آ گیا تو کبھی جو ہے اناج نہیں پیدا ہوگا۔ ارے ملاؤنو احسان مانو، حسین نے چلو میں خون لے کر اپنے منہ پر مل لیا۔ آج پانی پی رہے ہو تو حسین کی وجہ سے، آج کھانا کھا رہے ہو تو حسین کی وجہ سے۔ ننھی سی لاش کو گود میں لیا، 7 قدم آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ تسلیماً بامرہ، یہ کہہ کر 7 قدم پیچھے ہٹے۔ شاعر کیا کہتا ہے، حسین سوچ رہے ہیں کہ پانی پلانے لایا تھا اور چھد گیا گلا، کس منہ سے جاؤں مادر اصغر کے سامنے۔ ہاں اتنی لاشیں اٹھائیں، سیدھی لاش لے کر چلے گئے، ننھے مجاہد کا لاشا اٹھا رہے ہیں تو 7 قدم آگے اور 7 قدم پیچھے ہٹے، آگے آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جا۔ وہ جناب رباب آئی، جناب سکینہ دوڑ کر آئی، کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا لے، ہم پیاسے رہ گئے۔ لیکن جب ابا کا دامن ہٹایا، من کا ڈھلا ہوا تھا، خون حلق سے جاری تھا، رو کر کہا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں، بس ختم کر دیا، بہترین عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھیے رونے میں جو ہے کمی نہ کریے گا، پرسے میں کمی نہ کریے گا، اور اس پرسے کا یہ خیال رہے کہ بآواز بلند پرسا، ہمارے رونے کی آوازیں عرش تک جاتی ہیں۔ تم بہترین عبادت کر رہے ہو نا، شہزادی تمہیں دعائیں دے رہی ہیں، رباب تمہارے گود کے پالوں کے لیے جو ہے دعائیں کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ گود میں علی اصغر کو لیا، جب رباب
جب میرا باپ مدینے گئی ہیں تو کیا بیان کیا تھا؟ یہ بیان کیا تھا کہ تمہیں معلوم ہے میرے علی اصغر کو غسل بھی دیا گیا، میرے علی اصغر کو کفن بھی دیا گیا۔ اے بی بی آپ کیا کری ہیں؟ کسی بھی شہید کو نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا۔ کہا تمہیں معلوم ہے جب میرا وارث، جب میرا والی گود میں علی اصغر کو لینا، کلیجہ تھامنا، اولاد والوں تھامنا، زمین تپ رہی ہے، سوا نیزے پر آفتاب ہے، ذرہ ذرہ سارا اناج بھن چکا ہے، گود میں علی اصغر کو لیا، قبر کھودنے کے لیے کنارے علی اصغر کو رکھا، قبر کھودی اور اس کے بعد قبر کھودی، گود میں علی اصغر کو لیا۔ یعنی روایت یہ کہتی ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ بیٹے کا لاشا جو ہے وہ باپ دفن نہیں کرتا، لیکن یہاں تو روایتیں ہی بدل گئی تھیں۔ ننھی سی جان کو گود میں لیا، معلوم ہوا کرتا جو ہے پانی سے تر تھا۔ بتاؤں آپ سن سکیں گے، آپ کے قلب میں طاقت ہے؟ یہ غسل کس نے دیا؟ جب علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا، پیٹھ میں پھپھولے پڑ گئے تھے، جب وہ گود میں لیا تو وہ چھالے پھوٹ کر پانی بن گئے۔ علی اصغر کا غسل ہو گیا۔ حسین نے علی اصغر کو لٹایا، کفن کاہے کا پہنایا گیا؟ جلتی ہوئی ریت کا کفن، پیاسا علی اصغر، جلتی ہوئی ریت پیروں سے لے کر برابر جو ہے ڈالا گیا، علی اصغر کو دفن کیا۔ ایک مرتبہ دامن کو جھاڑا، ختم کر دی میں نے مجلس، ختم کر دی، دامن کو جھاڑا، پروردگار آخری ہدیہ بھی تیری درگاہ میں پیش کیا۔ روایت میں ملتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے کہ حسین اٹھ پڑے دامن کو جھاڑ کر، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، حسین اٹھ پڑے دامن کو جھاڑ کر۔ اب کوئی گوہر باقی نہیں تھا، حسین وقت آخر کے لیے آواز دے، زینب سلام قبول کرو، رقیہ سلام قبول کرو۔ حسین جاتا ہے، امت کے بخشوانے کو حسین جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا، آخری جملے سن لیجیے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے حسین کو رخصت کیا۔ کہتے ہیں حسین کو رخصت تو کر دیا، جناب زینب نے گھوڑے پر تو بیٹھا دیا، سوار تو کر دیا، گلے کا بوسہ تو لے لیا، لیکن وہ حسین کا گھوڑا جو اشارے سے چلتا تھا آج آگے نہیں بڑھتا، ایک بار گردن جھکا کے رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حسین نے جو جھک کر دیکھا، بس سنیے آخری جملہ بیان کر رہی ہوں، قیامت کا منظر دیکھا، گھوڑے کی ٹاپوں سے سکینہ لپٹی ہوئی، بابا کو میرے گھوڑے نہ لے جا، تجھے معلوم ہے کہ میں بابا کے سینے پر سوتی ہوں، مجھے معلوم ہے جو بھی میدان میں گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا، میں تجھ سے اپنے بابا کو لوں گی۔ حسین نیچے اترے، دیکھیے کس طرح ناز اٹھائے جا رہے ہیں سکینہ کے۔ حسین نیچے اترے، ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، بابا ایک بار مجھے سینے پر سلا لو، بابا جلتی ہوئی زمین پر لیٹے، سکینہ سینے پر سلایا، اس کے بعد کہا مجھے جانو دو، کہا سکینہ کیسے کہہ دوں خدا حافظ؟ کہتی ہیں بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ تم بھی پیاسی ہو اور تیرا بابا بھی پیاسا ہے، بس ایسے ہی بابا کی پیاس کا خیال آیا، کہا اتنا بتا دو بابا کہ جب رات آئے گی تو میں کس کے پاس سوؤں گی، کس کے سینے پر سوؤں گی؟ حسین کہتے ہیں آج اپنی ماں کے پاس سو جانا، اور رو کر کہا بابا میرے بابا، آپ کے پہلو میں تو ماں کے پاس تو علی اصغر سوتے ہیں۔ حسین نے کہا بی بی آج کی رات علی اصغر میرے پاس سوئے گا، کہا خدا حافظ، خدا حافظ۔ سکینہ در خیمے پر انتظار کرتی رہی، زمین کربلا میں جنبش تھی، سکینہ انتظار کر رہی تھی، زمین کربلا ہل رہی تھی، سکینہ کی یتیمی کا اعلان ہوا، آواز آئی الا قتل الحسین بے کربلا والا زبل
حسین وہ کربلا، وہ ماں جو روزانہ گریا کرتی تھی، آج اسی ماں کی آواز دشت بلا میں گونج رہی تھی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے خطا، حسین ہمارا سلام قبول کرو، شہزادی کون ہے ہمارے آنسوؤں کے نذرانوں کو قبول کرو۔ بہترین عبادت ہو رہی ہے، بہترین عبادت ہو رہی ہے، اس عبادت کو قبول کیجیے۔ یہاں تو فرش عزا پر بیٹھنا عبادت ہے، اللہ کو پسند آتا ہے نا، پوری عبادت میں مشغول رہے لیکن اس عبادت کو قبول کر لینا۔ بی بی ہمارا یہاں آنا قبول کر لو، ہمارے آنسوؤں کے نذرانوں کو قبول کر لو۔ تو بی بی آپ کی سپردگی میں سب جوانوں کو دے رہی ہوں، ضعیفوں کو دے رہی ہوں، بچوں کو دے رہی ہوں، ان کی جان مال عزت صحت تندرستی ترقی کامیابی سب آپ کی سپردگی میں دے رہی ہوں۔ پھر ایک بار کہتی ہوں کہ بہترین عبادت کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے آنسوؤں کو، ہماری عبادت کو شہزادے قبول کر لیجئے۔ کچھ سال زندہ رہے تو پھر اس فرش عزا پر آئیں گے، اور اگر مر گئے تو ہمارا آخری سلام ہوئے قبول کر لیجئے۔